الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 64 پڑھنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا۔ اللہ پر قسم کھانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ قسم کھائے کہ اللہ ایسا کرے گا یا ایسا نہیں کرے گا، جیسے واللہ لیفعلن اللہ کذا، اللہ تعالیٰ ایسا ضرور کرے گا، اللہ کی قسم ایسا اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں اس قسم کی 3 شکل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کا حکم دیا ہے یا جس کام سے روک دیا ہے اس پر اگر قسم کھائے، مثال کے طور پر اگر کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ضرور قبول کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ضرور قبول کرے گا، یا کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور اس پر کوئی قسم کھاتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قسم کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ پر قسم دے اس سے امید کی بنیاد پر، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے، تو یہ شکل بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قسم دیا تھا، جبکہ ربیع نے ایک انصاری عورت کا دانت توڑ دیا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ایسا آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ گیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دانت توڑتا ہے تو قصاص کے طور پر اس کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بھی دانت توڑ دیا جائے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع کے دانت نہیں توڑے جا سکتے یا نہیں توڑے جائیں گے، اللہ کی قسم انہوں نے کھائی۔ تو یہ اللہ کی ذات سے حسن ظن یا اچھا گمان رکھتے ہوئے یا اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو دعویٰ کرنے والے تھے ان دعویٰ کرنے والوں کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ معاف کر دینا چاہیے، چنانچہ قصاص کا دعویٰ کرنے والوں نے معاف کر دیا اور اس طریقے سے دیت دی اور ان کے دانت توڑے نہیں گئے۔ تو یہاں پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تھی، تو اس قسم کو بھی ہم کہیں گے کہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے انہوں نے قسم کھایا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ ان من عباد اللہ من اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم دے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور قسم کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ پر قسم دے تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات سے برا گمان رکھتے ہوئے، تو اس انداز میں اللہ پر قسم دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی تعلق سے ایک روایت آ رہی ہے جو اس باب میں بیان کی جائے گی۔ وہ روایت کیا ہے، آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، کون ہے
جو مجھ پر یہ قسم ڈالتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، سن لو کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور تیرے اعمال برباد کر دیے۔ یہ ہے روایت۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت آئی ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک عابد اور نیک انسان تھا، اس کا ایک دوست تھا جو نہایت ہی برا انسان تھا، گناہ پر گناہ کرتا تھا۔ یہ نیک انسان اپنے دوست کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ تم اس گناہ سے رک جاؤ، تم گناہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ وہ کہتا خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم میرے اوپر کوئی نگراں بنا کر، داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ ایک مرتبہ سمجھایا، دو مرتبہ سمجھایا، تیسری مرتبہ سمجھایا، پھر کیا کہا؟ پھر اس نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معافی نہیں کرے گا۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہوتا ہے تم میرے بندوں کے بارے میں قسم دینے والے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسی گفتگو کی کہ اس گفتگو کے ذریعہ اس نے اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا دونوں کو تباہ اور برباد کر لیا۔ آخرت کو تباہ کیسے کیا؟ آخرت کو تباہ اس طور پر کیا کہ وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا، اور دنیا کو تباہ اس طور پر کیا کہ دنیا اصل میں آخرت کی ہی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں اصل مالدار وہ ہے، اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت کا ذخیرہ تیار کر لے۔ اسی لیے سورہ العصر کو آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی وصیت کی، اور حق کی وصیت کے بعد اگر پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کیا۔ گویا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذخیرہ جمع کرنا یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اگر ایک آدمی عمل صالح، نیک عمل جمع نہ کر سکا تو وہ دنیا میں گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ دنیا میں بھی ناکام رہا اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی۔ تو اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ جو نکالے، اس کی وجہ سے وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کے گناہ کو، جو گناہ میں لت پت تھا، کیوں معاف کیا؟ تو اس وجہ سے معاف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے توبہ کر لی رہی ہو، اور جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے دل ہی میں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تھا شرک نہیں کرتا تھا، دوسرے گناہ میں لت پت تھا لیکن شرک نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی دیا سے اس انسان کے گناہ کو معاف کیا۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی شرک کے علاوہ دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی دیا پر ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک اور عابد انسان کے عمل کو کیوں برباد کیا؟ تو اس سے ظاہر تو یہی ہے کہ غالباً وہ آدمی جو ہے نا، عبادت کرتا تھا لیکن اس کو اپنے اس عمل پر اطراحت تھی، اس کو
غرور تھا اپنے عمل پر کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں بہت اللہ کا عبادت گزار ہوں، تو ایک انسان کو اپنے عمل پر غرور نہیں آنا چاہیے، اتراہٹ نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایک بندہ اگر نیکی کا کام کر بھی لیتا ہے تو اس بات کا فکر مند اسے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو اس نیکی کو قبول بھی کر لے اور تیری توفیق سے ہی میں نیک عمل کر سکا۔ یا یہ کہ اس میں یہ مفہوم ہے کہ چلو میں نے تیرے سارے عمل کو تو برباد نہیں کیا، لیکن جس عمل میں تمہارا یہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا، یا اپنے عمل پر جو اتراہٹ تھی، اس عمل کو میں نے برباد کر دیا، سارے عمل کو برباد نہیں کیا۔ تو برکیف یہ حدیث سے یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ اپنی نیکی پر، اپنی عبادت پر اترائے نہیں، گھمنڈ نہ کرے کہ میں بہت نیک ہوں، اور دوسرا اگر گناہ گار ہے تو اس کو گھٹیا نظر سے دیکھے۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی برائی کا کام کرتا ہے نا تو اس انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں، بلکہ اس کی برائی سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ ہمیں برائی سے نفرت کرنا ہے، نہ کہ اس انسان سے، اس شخص سے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر سے جاتی رہی تو وہ شخص وہی شخص ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے پیار سے، محبت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کوئی اللہ کی طرف سے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کسی کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک پیغام اہم جو ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ و آخرتہ، کہ اس نے ایک بات بولی، اس بات نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بات کرتے ہیں کیا اس بات میں بھی ہماری گرفت ہونے والی ہے، ہماری پکڑ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندھے منہ گرائیں گی۔ تو زبان کا استعمال ہمیں چاہیے کہ صحیح باتوں میں کریں، اور ایسی بات اپنی زبان سے نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یا ایسے الفاظ نہ بولیں جو ہماری آخرت خراب کر دے، ہماری تباہی کا سبب بنے۔ تو یہ ہے اللہ پر قسم کے بارے میں کچھ تفصیل۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔